الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فقولوا لعنة الله على شرهم أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، بس یہی ہماری بخشش کا سامان ہے مولا، اگر شہر مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کروں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بہاولپور ڈویژن کے بہادر بے باک نڈر اہل سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آپ حضرات کے سامنے آج کی اس کانفرنس شہداء کربلا میں شہداء کربلا کی مناسبت سے دو چار باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واجب احترام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے مومنو میں نے تم پر احسان کیا، تم پر فضل کیا، تم پر مہربانی کی کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرمایا۔ ربا، سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تک سارے انبیاء کو بھیجا۔ آدم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، نوح بھی اللہ کا محبوب ہے، یحییٰ بھی اللہ کا محبوب ہے، حضرت یوسف بھی اللہ کے محبوب ہیں، ابراہیم بھی اللہ کے محبوب ہیں، اسماعیل بھی اللہ کے محبوب ہیں، حضرت یوشع بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ لیکن جس وقت رب ذوالجلال نے انہیں امت کے حوالے کیا، امت کے اندر ان نبیوں کو بھیجا، کسی نبی کے بارے میں رب ذوالجلال نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ لوگوں میں نے تم پر احسان کیا، تمہیں اپنا محبوب عطا کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے ذرا سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رب ذوالجلال کے خزانوں میں سے اللہ نے عزت کو اٹھایا، کائنات کے حوالے کیا، خزانے میں کمی نہیں آئی۔ رب ذوالجلال نے جمال کو اٹھایا، کائنات کے حوالے کیا، خزانے میں کمی نہیں آئی۔ رب ذوالجلال نے اپنے پاک خزانوں میں سے جلال کو اٹھایا، کائنات کے حوالے کیا، خزانے میں کمی نہیں آئی۔ روح کو اٹھایا، کائنات کے حوالے کیا، خزانے میں کمی نہیں آئی۔ دبدبہ کو اٹھایا، کائنات کے حوالے کیا، خزانے میں کمی نہیں آئی۔ حسن کو اٹھایا، کائنات کے حوالے کیا، خزانے میں کمی نہیں آئی۔ شعور کو اٹھایا، کائنات کے حوالے کیا، خزانے میں کمی نہیں آئی۔ لیکن جس وقت رب کریم نے اپنے لاڈلے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، کائنات کے حوالے کیا، اس امت کے حوالے کیا، تو
تو رب ذوالجلال کو کہنا پڑا، کیونکہ رب ذوالجلال کے خزانے میں عزت تھی، عزت کی کمی نہیں تھی، جلال کی کمی نہیں تھی، جمال کی کمی نہیں تھی، حسن کی کمی نہیں تھی، روب اور دبدبہ کی کمی نہیں تھی۔ لیکن جس وقت رب ذوالجلال نے اپنا محبوب پیغمبر ان لوگوں کے حوالے کیا تو رب کے خزانے میں کوئی دوسرا محمد نہیں تھا، اس وجہ سے رب ذوالجلال کو کہنا پڑا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ لوگوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ تو جس طرح رب ذوالجلال کے تمام نبیوں میں سے سب سے زیادہ محبوب رسول اللہ ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام اس امت میں سے جتنی بھی کائنات کے اندر امتیں ہیں، سب سے اشرف اور افضل امت حضور علیہ السلام کی امت ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کی اس امت میں سے برگزیدہ لوگ حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں، جس طرح رسول اللہ کو باقی نبیوں پر فضیلت تھی، اسی طرح صحابہ کرام کو باقی لوگوں پر فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم، کہ لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کی بھی اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسری جگہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، لوگوں جنہوں نے میرے صحابہ سے محبت کی گویا انہوں نے مجھ سے محبت کی، اور جنہوں نے میرے صحابہ سے بغض رکھا گویا انہوں نے مجھ رسول اللہ سے بغض رکھا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، میرے صحابہ کو گالیاں بکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت فرماتے ہیں۔ تو وقت کی قلت کی وجہ سے سارے صحابہ کرام کا تذکرہ چونکہ مشکل ہے، تو ان میں سے ایک صحابی کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ شہداء کربلا کی مناسبت سے امام حسین امام کربلا نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وہ واقعہ کہ جس وقت کوفیوں نے ان کو خطوط بھیجے کہ آؤ آپ کوفہ تشریف لیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم یزید کی بیعت کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم آپ کی جماعت کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا امام مقتدی اور پیشوا ماننا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے والے دوسرے لوگوں نے اور اہل بیت نے حضرت حسین کو روکا کہ اے حسین آپ ان کے خطوط کے چکروں میں نہ آئے، ان کے خطوط کو آپ نہ لیں، ان کے خطوط کو آپ قبول کر کے آپ ان کے پاس کوفہ میں نہ جائیں، وہاں پر یہ لوگ کوفی آپ سے غداری کریں گے، وہاں پر آپ کو نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیں گے۔ یہاں پر تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اے حسین آپ ہمارے پاس تشریف لیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے بلکہ بیعت کر کے پلٹ جائے گا، یہ آپ کی بجائے یزید کی بیعت کریں گے۔ حضرت حسین نے ان کی بات نہیں مانی، چونکہ کوفیوں نے ایک خط نہیں، دو نہیں، تین نہیں بلکہ خطوط کے انبار لگا دیے اور ان قسم کی باتیں اس میں لکھی کہ حضرت حسین کو یقین ہو گیا، یقین کے درجے میں انہوں نے کہا کہ آپ بیعت انہوں نے میرے ہاتھ پہ کرنی ہے، بارہا اصرار کر رہے ہیں۔ چنانچہ اہل بیت کی بات تو نہیں مانا، اہل بیت کو ساتھ لے کر کوفہ چلے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے کوفیوں کو کہا میں تمہارے خطوط پر آیا ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، مجھے بیعت کرنے میں یہاں پر بیعت کرانے آیا ہوں۔ تو اس وقت کوفیوں نے بیعت کر کایا ہی پلٹ دیا، کوفیوں نے غداری کی۔ حضرت امام حسین شہید کربلا، امام کربلا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی بجائے انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت شروع کر دی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے حضرت حسین کی ایک تو بیعت کا انکار کیا، دوسرا ان کو سزائے موت کا حکم دیا گیا۔ وہاں پر کوفیوں کا ایک سردار تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت حسین کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے اور قتل کر کے ان کا سر میرے پاس لایا جائے اور بیعت یزید کے ہاتھ پر کی جائے۔ چنانچہ فیصلہ ایسا ہی ہوا، جب بیعت کا کایا پلٹا، بیعت حضرت حسین کے بجائے یزید کے ہاتھ پر کی گئی۔ اس وقت حضرت حسین نے اہل بیت کی بات کو سمجھا کہ اہل بیت جو بات کر رہے تھے، جس طرح انہوں نے بات کی
اسی طرح ہی ہوئی، کوفیوں نے ہم سے بغاوت کی۔ تو اس وقت حضرت حسین نے جب دیکھا کہ معاملہ الٹ ہو چکا ہے تو ان سے معاہدہ کرنے لگے۔ 3 قسم کی شرائط ان کے سامنے رکھی۔ حضرت حسین نے پہلی شرط یہ رکھی کہ آپ ہمیں چھوڑ دو، میں آپ سے راضی ہوں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوتا، آپ ہمیں چھوڑ دو، میں واپس جانا چاہتا ہوں، رسول اللہ کے ہاں جانا چاہتا ہوں، رسول اللہ کے شہر میں جا کر زندگی گزاروں گا، تمہارے کوفیوں کو کچھ نہیں کہوں گا، مجھے اس بات کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن ان کی اس شرط کو بھی قبول نہیں کیا گیا۔ دوسری شرط رکھی گئی، انہوں نے کہا مجھے دارالاسلام میں جانے کی اجازت دیجیے، میں اس دارالحرم میں اپنے اہل بیت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے اس بات کا بھی انکار کیا، حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے کہ 10 محرم الحرام کا دن آ گیا، انہوں نے نواسہ رسول شہید کربلا امام کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا۔ انہوں نے صرف حضرت حسین کا نہیں بلکہ حضرت حسین کے ساتھ آنے والے اس وقت جتنے اور ساتھی تھے، اہل بیت تھے یا دوسرے ساتھ آئے تھے، انہوں نے سب کا پانی بند کر دیا۔ اس وقت حضرت حسین کی تمام شرائط کو بھی رد کر دیا گیا، بیت کو بھی ختم کر دیا گیا، پانی بھی بند کر دیا گیا۔ اس صورت میں ایسی نازک صورت کے اندر حضرت حسین پر کیا گزری ہوگی۔ اس وقت ان لوگوں نے بغاوت کر کے حضرت حسین کو جب انہوں نے کہا کہ ان کا سر قتل کیا جائے گا، حضرت حسین اہل بیت کے ہاں تشریف لے گئے کہ ہاں میری سزا کا انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے، میرا سر قلم کریں گے، میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ کی کہ جب وہ میرا سر قلم کریں اور میرا سر تمہارے سامنے پیش کیا جائے تو تم میں سے کسی ایک کے آنسوں میں کسی ایک کے آنکھوں کے اندر آنسو نہیں آنے چاہیے، کیونکہ میں شہید ہو رہا ہوں اور شہید ہونا اللہ کو پسند ہے، شہید کے اوپر رویا نہیں کرتے۔ دوسری ان کو نصیحت کی جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر نوحہ اور ماتم وغیرہ نہ کیا جائے۔ اس بات سے اہل بیت کو روکا گیا۔ اب یہ نوحہ اور ماتم کیا ہے؟ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ نوحہ اور ماتم یہ کہ انسان اپنے منہ پر چپیٹے وغیرہ مارے، گریبان پھاڑے، واویلا کرے۔ تو ان باتوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کو روکا کہ میری شہادت کے بعد تم نے رونا نہیں ہے اور تم نے نوحہ اور ماتم وغیرہ نہیں کرنا، واویلا نہیں کرنا۔ تو ان سب باتوں کی وجہ سے ان کی جب اہل بیت کو انہوں نے بات کی تو چنانچہ وقت کے مطابق جب ان کا سر قلم کر دیا گیا تو تاریخ کی وہ بات بھی یاد آتی ہے کہ جب 10 محرم الحرام کو سر قلم کر دیا گیا، اس وقت سر قلم کرنے سے پہلے جو نصیحتیں کی تھی اہل بیت کو، تو اہل بیت نے ان پر عمل کیا۔ لیکن اس وقت یہ محب حسین کی دلیل تھی کہ حسین سے جو محبت کرنے والے تھے انہوں نے حضرت حسین کی تمام نصیحتوں پر عمل کیا۔ لیکن آج کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محب حسین ہیں، ہم نے حضرت حسین سے محبت کی ہے، ہم حسین کے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن جب ان کے کردار کو دیکھا جائے، ان کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو یہ حب حسین نہیں بلکہ یہ بغض حسین کی دلیل ہے۔ حضرت حسین نے رونے سے منع کیا، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت حسین نے ماتم اور نوحہ اور واویلا کرنے سے منع کیا، انہوں نے آج ہر قسم کے کام شروع کیے، تمام تدبیریں اختیار کی۔ یہ واضح دلیل ہے کہ کون یہاں پر حب حسین ہے اور کون یہاں پر بغض حسین ہے، کس کو حسین سے محبت ہے اور کون حسین سے بغض کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اسرائیلی روایت کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ حضرت حسین کو جس وقت ان کا سر قلم کرنے لگے تو انہوں نے کوفیوں کو بد دعا کی تھی کہ تم میرا سر تو قلم کر رہے ہو لیکن ساری زندگی تم بھی سکون سے بیٹھنے والے نہیں ہو، تم بھی نوحہ اور ماتم کرو گے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر سزا تھی، لیکن آج کچھ لوگ اس کو باعث فخر اور باعث اجر سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حضرت حسین کی بد دعا نہیں بلکہ ہمارے لیے حضرت حسین کی دلیل ہے۔ تو دوسری ان کی جو بغض حسین کی بات ہے وہ یہ کہ جس وقت 10 محرم الحرام کو ان کا پانی بند کر دیا گیا اہل بیت اور حضرت حسین کا، تو آج کی اس 10 محرم الحرام کی تاریخ میں لوگ مختلف قسم کی سبیلیں لگاتے ہیں، کوئی سادے پانی کی، کوئی میٹھے پانی کی، کوئی ساتھ میں روح افزا ملاتا ہے، کوئی دودھ
پانی کے اندر ملا کر اسے میٹھا کر کے لوگوں کے ہاں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر لوگوں کو کہا جائے کہ کیوں اس کو تقسیم کرتے ہو، کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی محبت میں، کہتے ہیں کہ حضرت حسین کو 10 محرم الحرام کا پانی بند کر دیا گیا، اس لیے ہم 10 محرم الحرام کا پانی تقسیم کرتے ہیں۔ ذرا یہ بتائیں کہ یہ حب حسین کی دلیل ہے یا بغض حسین کی؟ وہاں پر حسین کے لیے پانی بند کر دیا گیا، یہاں پر لوگ اس کو باعث اجر اور باعث فخر سمجھ کر لوگوں کو پانی تقسیم کر رہے ہیں، طرح طرح کے لوگوں کے اندر چیزیں تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ کس طرح کے پانی کی دلیل ہے؟ اگر ان سے پوچھے جائے کہ حضرت حسین نے اس دن کچھ نہیں کھایا پیا، اگر تمہیں حضرت حسین سے محبت ہوتی تو آج تم بھی پانی نہ پلاتے، تم بھی کسی قسم کی کوئی چیز نہ بانٹتے، تمہیں تو آج بھوکا رہنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت حسین پیاسے اور بھوکے شہید ہوئے۔ اس کے برعکس میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ خدا کے لیے بتاؤ، اگر تمہارے ہاں تمہاری ماں، باپ، بیٹا اور بہن کسی پیاس کی وجہ سے، پیاس کی شدت اور بھوک کی شدت کی وجہ سے مر جائیں، یا ان کو اس وجہ سے مار دیا جائے کہ انہیں نہ پانی دیا جائے نہ انہیں کھانا وغیرہ دیا جائے، تو بتاؤ تمہیں اس دن ان کی شہادت پر کوئی کھانا پینا پسند آئے گا؟ تمہیں ان کی شہادت پر پانی کی پیاس لگے گی؟ یہ غیرت گوارا نہیں کرتے کہ ماں باپ سامنے پیاسے مرے پڑے ہوں اور بیٹے اور بیٹیاں یہاں پر شربتیں بانٹ رہی ہوں، تو یہاں پر بھی شربتیں بانٹو نا، یہاں پر بھی تو ان کی موت ہوئی ہے، یہاں پر بھی تو ان کی شہادت ہوئی ہے۔ ماں بیٹا سامنے پیاسے مرے پڑے ہیں، تم چلاؤ نا یہاں پر سبیلے۔ ماں بیٹا، ماں اور باپ یہاں پر بھوکے مرے پڑے ہیں، تم پکاؤ نا یہاں پر پلاؤ کی دیگیں، بانٹو نا لوگوں کے اندر۔ یہ ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار اولاد ہیں، ہمارا ماں باپ اس دنیا سے بھوکے اور پیاسے چلے گئے، اس وجہ سے ہم لوگوں کے اندر پانی اور یہ چیزیں تقسیم کر رہے ہیں۔ ماں باپ کی بات آتی ہے تو یہاں پر ان کو پیاسی رہنا برداشت ہے، لیکن جس وقت بات ہے امام حسین، امام کربلا کی، تو اس وقت جب ان کو پیاسا مارا گیا تو یہ لوگ اس ٹائم کے اندر، جس ٹائم کے اندر انہیں پیاسا مارا گیا، اس دن کے اندر یہ لوگ سبیلیں وغیرہ چلاتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آئے اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ تو فقہائے کرام علماء نے لکھے ہیں کہ سبیلوں کا استعمال، سبیلوں کا پینا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ جس طرح یہ سبیل کرتے ہیں یہ اللہ کے نام پر نہیں کرتے۔ اگر انہی کی بات کو بھی لیا جائے کہ حضرت حسین کی محبت میں آ کر کرتے ہیں، تو حضرت حسین نعوذ باللہ خدا تو نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ تو یہ غیر اللہ کے نام پر منت اور نیاز ہے، اور غیر اللہ کے نام پر مسلمان کے لیے کسی قسم کی منت اور نیاز وغیرہ کھانا اور اس کا استعمال کرنا، چاہے وہ پانی کی صورت میں ہو یا کھانے کی اشیاء کی صورت میں ہو، بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا